بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام عزیز طلباء اور طالبات کو خوش آمدید۔ مطالعہ پاکستان سال دوم میں آپ سے مخاطب ہیں آپ کے معلم حافظ محمد احمد رضا۔ یقیناً آپ ماشاءاللہ باقی لیکچرز کی طرح اس لیکچر کو بھی سننے کے لیے بڑے ہی پر امید ہیں اور باقی لیکچر سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے لیکچر مفید بھی ہوں گے اور آپ کو ان لیکچرز کی سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اب تک ہم سال دوم کے جو معاملات میں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 11 ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس کے کنٹینٹ آپ کے سامنے میں نے لاسٹ ٹائم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے تھے۔ اب ہم جو ہے وہ اس کے قصور انتخابی سوالات اور مختصر سوالات تعریفوں کی صورت میں، شارٹ کوسچنس کی صورت میں، ایم سی کیوز کی صورت میں بھی پریپیئر کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ تھا خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول۔ خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول جو میں آپ کو پڑھا رہا تھا تو یہ لانگ کوسچن تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ آج ہم بنیادی اصول کی خارجہ پالیسی پاکستان کی کن اصولوں پر چل رہی ہے۔ اب جو ہم بات کریں گے خارجہ پالیسی کے مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے کہ خارجہ پالیسی کا مقصد کیا ہے، خارجہ پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے، خارجہ پالیسی کے لیے کن مقاصد کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے خارجہ پالیسی بناتے ہوئے۔ اہم سوال ہے، اہم بات ہے۔ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اہم بات سمجھ کر ہی کریں گے، غیر اہم سے اگر آپ اس کو معاملات لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کے بعد ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ خارجہ پالیسی کے مقاصد ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں باب چیپٹر نمبر 11، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، آپ کی کتاب سے۔ خارجہ پالیسی کے مقاصد آج کا ہمارا میجر کور آؤٹ لائن ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد پڑھتے ہیں جی، کیا ہے دیکھتے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا اور برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی کو ورثے میں پایا، لیکن آزادی کے بعد نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی گئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں: قومی سلامتی، معاشی ترقی، نظریاتی ترقی۔ اب تین اہم موضوعات تھے جن پر بات کی گئی تھی۔ قومی سلامتی میں دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی اور تحفظ ہے۔ دو اہم باتیں اس وقت کی گئی تھی، دو اس وقت رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے تھے اللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے، وہ تھے کہ قومی سلامتی اور معاشی ترقی۔ باقی وہ نظریاتی تحفظ جو اوبویسلی پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ شروع ہو گیا تھا، یہ بھی سامنے رہی بات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی و تحفظ ہے۔ قومی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح، لہٰذا پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کے علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ قومی سلامتی کے لیے پھر کن کن باتوں کا ضروری ہے؟ قومی سلامتی کے لیے یہ ہوگا کہ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں آگے نکلے گا، پاکستان فوجی معاملات کی تربیت کو بہتر کرے گا، اور فوجی معاملات کی تربیت کے لیے اگر اس کو باہر سے کسی سے تربیت لینی پڑتی ہے تو وہ دوسرے ممالک سے روابط بھی قائم کرے گا۔ اب دیکھیں، قومی سلامتی بنیادی ایجنڈا ہے، اس پر پاکستان نے ایٹمی طاقت بھی بنا، اسی پر عسکری فوجی دفاعی معاملات بھی مضبوط ہوئے، میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان نے ترقی کی، جہاز کی ٹیکنالوجی میں پاکستان نے ترقی کی، اور دیگر معاملات بھی پیش ہوئے۔ لفظ قومی سلامتی تھا، اس قومی سلامتی بنیادی فرض تھا، اس قومی سلامتی کے لیے یہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط بھی بنائے کہ دیکھیے ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ امن سے رہیں، اگر آپ امن سے نہیں رہیں گے تو ہماری قومی سلامتی کمپرومائز ہوگی۔ یعنی کہ سمپل از دیٹ، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات یا تقریر نہیں ہے، آسان سا جملہ ہے، آسان سی بات ہے۔ وہ یہ کیا کہ بھئی قومی سلامتی جو ہے اصل میں در حقیقت جو اسلوب ہے قومی سلامتی کا وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی بیسیکلی
ہمارا فنڈامنٹل مقصد تھا، اور اس کے لیے پھر ہم نے بہت سی پالیسیز کو جو ہے وہ سامنے رکھا، جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بین الاقوامی علاقائی تعاون رکھا، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کیا، امن کی کوشش کی، نسلی امتیاز سے خاتمہ کیا، اتحاد عالم اسلام قائم کیا، حق خود ارادت کی حمایت کی، وجہ اس کی کہ قومی سلامتی رہے، ٹھیک ہے۔ معاشی ترقی کے لیے پاکستان نے دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کیے، بٹ تب بھی پاکستان نے برابری کی سطح پر بات کی ہے۔ اگر پاکستان میں انویسٹر آتا ہے تو پاکستان بھی کسی ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اوبویسلی جو فیسلٹیز پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے انویسٹر کو پاکستان میں آنے کے لیے، وہی پاکستان خصوصاً تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا، معاشی مدد حاصل کر کے معاشی ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی جو رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں بھی کی ہیں، لہٰذا پاکستان اور ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کے کر کے جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ نظریاتی تحفظ کی بات کریں تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان کے نظریہ اسلام پر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر یعنی کہ 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، اس میں اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا ہے۔ پاکستان اسلامی کانفرنس کے تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ پاکستان مقصد تھا خارجہ پالیسی کا، سلامتی کونسل تھی، قومی سلامتی تھی، نظریاتی تحفظ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا معاشی ترقی کا پلان ایجنڈا تھا۔ یہاں تک تو میں امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم نے خارجہ پالیسی کا جو ہے بنیادی اصول پڑھے، پالیسی کے مقاصد پڑھے، اور اب پڑھنے جا رہے ہیں خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کیا ہیں، یہ بھی آج کے اسی لیکچر میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع کیا ہیں کہ خارجہ پالیسی بنتی کیسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک بندے کو کہا وزیر اعظم پاکستان آئے بیٹھے، انہوں نے قلم نکالا، کاغذ پہ لکھ کے دے دے کہ جناب پاکستان ایسے چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان چلانا ہے، پاکستان چلانا ہے، ملک چلانا ہے، قوم چلانے ہے، وطن چلانا ہے، لانگ ٹرم چلانا ہے، ہمیشہ چلانا ہے، تو اس کے لیے پالیسیز بھی اس طرح کی بنانی ہے جو کہ اس پالیسیز کو بنانے کے لیے کون کون جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اب ہم کہہ رہے ہیں جی ہم چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، اب گر کر تو نہیں جانا، ذلیل تو نہیں ہونا، بار بار دعوت دینے کے بعد وہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ اب ایک نیریٹو ایسا رکھنا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم ڈر نہیں رہے، ہم بس ہم امن چاہتے ہیں۔ تو پھر اوبیسلی ہمیں ہمارے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں کہ سر ہم نے کس کے ساتھ کس ٹون میں بات کرنی ہے، ہم جس ٹون میں امریکہ کے ساتھ بات کریں گے یا کسی اور ممالک کے ساتھ بات کریں گے، کیا ہم اس ٹون میں اس ملک سے بات کریں گے جس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اوبیسلی کچھ ٹون میں ہارشنس بھی ہوگی، سافٹنس بھی ہوگی، پازیٹیو وے بھی ہوگا، نیگیٹو وے بھی ہوگا، لاٹ آف تھنگس۔ جو سعودی عرب کے ساتھ ہم ٹون میں بات کر سکتے ہیں وہ کسی اور ممالک کے ساتھ نہیں کر سکتے، یا اس طرح سے ہر ملک کے ساتھ ٹون الگ الگ ہوتی ہے۔ تو وہ ڈیفینیٹلی ٹون کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری اس معاملے میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس میں انتظامی تکون ہے، وزارت خارجہ ہے، خفیہ ادارے ہیں، سیاسی جماعتوں، پریشر گروپ ہیں، پارلیمنٹ ہے، یہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ سنگل مین شو نہیں ہوتا کہ ایک بندے نے آیا اٹھا جناب پالیسی بنا دی چلو جی اوکے، نتھنگ۔ اب انتظامی تکون کیا، تکون کا معنی ریکٹینگولر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو ڈرا کر دوں، یہ جو تکون ہوتی ہے آپ کی، یہ ایک ریکٹینگولر ہوتی ہے، ٹرائی اینگل جس کو آپ کہتے ہیں۔ ٹرائی اینگل بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی ڈرائنگ کرنے کی تاکہ میرا نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹرائی اینگل تھوڑی سی بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں میں۔ یہ آپ کی ٹرائی اینگل ہے، اس میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں نمبر 1 پر تو صدر پاکستان، نمبر 2 وزیر اعظم پاکستان، نمبر 3 فوج کا سربراہ،
چیف آف آرمی اسٹاف. تو بالکل یہ تینوں اگر آپ لنک کرنا چاہیں تو ایسی ہوگی: صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، فوج کا سربراہ. یہ ان کی پوزیشنز ہوں گی. اسے کہتے ہیں انتظامی ایڈمنسٹریٹو ٹرائنگل. تینوں مل کر بھی بناتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تینوں میں بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں. آرمی آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہ کرتی ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر پاکستان صاحب دیکھیں کہ فوجی صورتحال یہ ہے. وزیر اعظم پاکستان بتاتے ہیں کہ عوامی صورتحال یہ. صدر پاکستان پھر ان دونوں کو لک آفٹر کر کے پھر پالیسی کو منظوری میں یا کچھ تبدیلی کرنی ہو تبدیلی کرتے ہیں. یہ تو کون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور یا نامنظور کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں نا، کیونکہ ان تینوں کے وہاں مشاورت سے ملک. کیونکہ اگر دیکھیں کچھ بھی سرحد میں مسئلہ ہوتا ہے تو فوج نہیں اس کو آگے ہونا. تو فوج جب ہمیں گراؤنڈ ریالٹی بتائے گی کہ جناب سرحدیں تو اس وقت محفوظ نہیں ہیں، سرحدیں اس وقت خطرے میں ہیں، یا سرحدوں پر کوئی جنگیں لگنے کا خدشہ ہے، تو پالیسی ہماری ڈفرینٹ ہوگی. پھر ہم پاکستان کسی کی بھی قسم کی انٹری کو بند کر دے گا کسی کے لیے بھی خدشہ جو ہوگا. تو اوبیسلی وہ وزیر اعظم پاکستان آرڈر کریں گے، آرمی چیف تو نہیں آرڈر کر سکتے نا، وزیر اعظم پاکستان آرڈر کریں گے صدر پاکستان کی مشاورت سے. سو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ ہے. آپ وزارت خارجہ کی اگر بات کرتے ہیں، وزارت خارجہ کیا ہے؟ وزارت خارجہ اصل میں وہ دفتر ہے جو وزارت خارجہ پالیسی کو مرتب کرتا ہے. وزیر اعظم پاکستان، فوج کا سربراہ، صدر پاکستان جو پالیسی بنا کر دیتے ہیں وہ وزارت خارجہ ہی امپلیمنٹ کرتی ہے، اور پوری دنیا کی جتنی ممالک ہیں وہاں تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان کا یہ نیریٹو ہے. دنیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے وزارت خارجہ ہوتی ہے. صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف وغیرہ نے کوئی بھی پیغام کسی بھی معاملات میں عسکری فوج کو دینا ہو، یا وزیر اعظم نے کوئی پیغام دینا ہو، تو وزارت خارجہ ہی کمیونیکیٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے باہر کے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا. اور وہ کس کے کہنے پر کرتی ہے؟ انتظامی تکون جو ہے، وزیر اعظم، فوج کا سربراہ اور صدر پاکستان، یہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے. کیونکہ وزارت خارجہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو باقی ممالک کے ساتھ کمیونیکیشن سورس ہے. وزارت خارجہ از ڈومین، از اے پلیس، از اے ڈائمیٹر، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دائرہ ہے جہاں سے ساری باتیں. دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں نے کوئی پیغام پہنچانا ہے تو کیسے پہنچائے گا؟ مسجد میں اعلان تو نہیں کروں گا، میں ایس ایم ایس کر دوں گا. ایک ایس ایم ایس سورس ہے جس سے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے، یا یہ انٹرنیٹ ایک سورس ہے جس سے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے. بالکل ایسے ہی پالیسی بنانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جس میں وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، آرمی چیف ہیں، مگر وہ اپنی پالیسی کو خود جا کر نہیں بیان کرتے کہ آرمی چیف ہمارے سارے ممالک میں جا کے خود میل کرنے کہ جناب ہماری یہ پالیسی نہیں. وہ وزارت خارجہ کو انفارم کر دیتے ہیں، پھر وزارت خارجہ اپنے طریقے کے ساتھ ان پالیسیوں کو دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کر لیتی ہے کہ جناب پاکستان کی یہ پالیسی ہے. وزارت خارجہ جو پالیسی بیان کرتی ہے، وزارت خارجہ کی پالیسی حتمی ہوتی ہے، کیونکہ وزارت خارجہ کا پالیسی انسٹرکشنز کے ساتھ آتی ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کی کنٹرولڈ میں ہوتی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کی ہی کی ذمہ داری ہے. تو وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹ نہیں بلکہ اس وزارت کے تھرو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہی پوری دنیا کے اندر طریقہ جو ہے وہ رائج ہے. اس کے بعد نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکیورٹی جو ہے کونسل اس انتظامی تکون کا نعم البدل بھی بنتی جا رہی ہے. یہ آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں خفیہ اداروں کی. تو خفیہ ادارے کیا ہیں؟ خفیہ ادارے اصل میں پاکستان کے انٹیلیجنٹ سروسز ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی میں ہر طرح سے جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتی ہے، جس کا اہم کردار ہوتا ہے. چونکہ دیکھیں بظاہر تو لوگ کیا ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، مگر اندرونی کہانی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے. تو معلوم کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ کی کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں جو کہ دوسرے ممالک کے رجحانات، ان کے لوگوں کے خیالات یا ان کے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں. پاکستان کا اگر وزیر اعظم کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نیریٹو دنیا میں بڑا اچھا جا رہا ہے، اور انٹرنلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت سی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں. تو دنیا اگر وزیر اعظم کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی تو اوکے ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک سے بہتر اچھا ملک کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اچھے کی آواز ہی دیں گے. مگر اگر وہ ان کی ایجنسیز ان کو انفارم کرتی، ایجنسیز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی وہاں تو یہ بات چل رہی ہے، وہاں پر تو یہ خبر آ رہی ہے، وہاں پر تو ایسا ہو رہا ہے، وہاں پر تو ایسا ہو رہا ہے. پھر جا کے ایک نیریٹو سیٹ ہوتا ہے کہ اچھا یعنی کہ خارجہ پالیسی کے لیے یہ ممالک خاصی جو ہے وہ اہمیت ہے، اور وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
آپ بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں اور پریشر گروپ کے حوالے سے۔ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ کیا ہوتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بیسیکلی یقیناً خارجہ پالیسی کو مینٹین کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے سیاسی پالیسیز جو ہیں وہ نظر ثانی کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ میں صرف پڑھ دیتا ہوں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں، اگرچہ وہ انتخاب جیت جائیں تو وہ اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہیں۔ اس طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کی ترجیحات کو وقت کی تقاضوں کے مطابق بدلنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ یہ تو سیاسی بات تھی نا، آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جب آپ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں اصل میں یہ جو حکومت کے اندر ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے دور ہوتے ہیں عوام سے، جو حکومت، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ وہ بالکل لا علم ہو جاتے ہیں، تھوڑے حکومت سے دور ہوتے ہیں۔ حکومت میں جب آتے ہیں تھوڑے عوام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر حکومت چلانے میں، حکومت کو رن کرنے میں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر وہ عوام سے کٹ جاتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہوتی ہیں، جو مطلب اقتدار سے جو باہر ہوتی ہیں، پھر وہ عوام میں ہوتی ہیں۔ پھر عوام اگر مثال ہے، ہم چاہتے ہیں کشمیر حاصل کرنے کے لیے باہر سے جنگ کرو، یہ ایک عام پاکستانی یا ایک عام آدمی کا نقطہ نظر ہے۔ حکومت کا نیریٹو چینج ہوگا، کیونکہ وہ بھی پوری دنیا کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اس نے پھر ہر چیز کو دیکھ کر، ہر چیز کو مینیج کر کے، کیلکولیٹ کر کے، اپنے بجٹ کو دیکھ کے، اپنے صلاحی عسکری قیادت کو دیکھ کر، عسکری طاقت کو دیکھ کر اور بھی دیگر چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ مگر چونکہ پھر وہ عوامی سیاسی جماعتیں پریشر گروپ جو ہیں وہ پھر دھرنا، یہ وہ الٹم پلٹم، پھر وہ گائیڈ بھی کرتی ہیں۔ پھر سیاسی جماعتیں اصل میں عوامی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور اقتدار میں نہیں ہوتی، اصل میں عوام کی اس وقت صحیح ترجمانی وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ہی ان کو بھی اقتدار ملتا ہے یہ بھی بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس وقت عوام میں موجود ہوتی ہیں، پھر عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب سیاست میں ہوتے ہیں پھر سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب دوسرے سیاسی حلقوں کے ہٹ کر بات کرتے تھے پھر دوسرے معاملات میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طنز بھی تھا، طنز سمجھ لیں، حقیقت سمجھ لیں، جو آپ کا دل چاہے اس کو سمجھ لیں۔ اصل میرا نقطہ نظر پازیٹیو وے میں ہی تھا، میں اس کو نیگیٹو وے میں بات کرنے کے حق میں بھی کسی صورت نہیں ہوں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی، تو پارلیمنٹ کا جو رجحان ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتی ہے، بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بعض اوقات کیونکہ اب دیکھیں نا، سینٹ کے اجلاس کو بلانا، قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلانا، پھر اس پر رائے لینا، پھر بات کرنا، تب تک گاڑی نکل جائے۔ مثال آپ اپنے پاکستان کے کسی شہری کے ساتھ کسی دنیا کے دوسرے ملک کے اندر کوئی زیادتی ہوئی ہے، پہلے پاکستان پارلیمنٹ کو بلائے، پھر اس کے بعد سینٹ کو بلائے، ان سے رائے لے، پھر بات چیت کرے، تو یہ نامناسب ہے۔ کم از کم کچھ انسٹنٹلی بھی ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں کہ پاکستان اس ملک کے ہائی کمشنر کو پاکستان بلائے، مطلب ہر ہائی کمیشن، ہر ملک کی ایمبیسی کا ایمبیسڈر، ہر ملک کا ایمبیسڈر پاکستان میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کا ایمبیسڈر ہر دنیا کے ہر ملک میں ہے، اسی طرح سے ہر ملک کا ایمبیسڈر پاکستان کے اندر بھی موجود ہے۔ اسلام آباد کے اندر ان لوگوں کے ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں، ہم ویزے کے لیے بھی وہیں پر ہی اپلائی کرتے ہیں، تو ان کو بلایا جاتا ہے، پھر ان سے احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اب اس احتجاج کے لیے پارلیمنٹ سے پرمیشن لینا، پھر سینٹ کے پاس بل پیش کرنا، پھر اس کے لیے احتجاج کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی مطلب آپ کی مطلب جو ہے بےزتی کرے، آپ سے لڑائی کرے، آپ کا گریبان پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے یہ کہنے بھائی 2 منٹ ٹھہرو مہربانی، میں پہلے پارلیمنٹ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ سوری ٹو سے بٹ دیٹس ٹرو۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو جنرل لیول پر، آپ کے لیول پر، چونکہ یہ باتوں کی سمجھ ہمیں تو ہے بزنس کا ٹیچر یا ایز اے مطلب پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ ہوتی ہے، یا پاکستان اسٹڈیز اسٹوڈنٹ یا ہسٹری اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ ہوتی ہے یہ بات، مگر آپ کو بطور طالب علم بھی ان باتوں سے آپ کے لیول پر آ کر میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ بیٹا جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کا کیا مطلب ہے، اور جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کا کیا موقف ہے۔ دونوں باتیں یہ اکثر مختلف نہیں بلکہ ایک ہے، مگر ان کو سمجھنے کا انداز آسان لفظوں میں، کبھی کبھی میں رف ٹرمز بھی استعمال کر دیتا ہوں۔ اس کا رف ٹرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، میں رف ٹرمز اس لیے استعمال کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو گائیڈ لائن آ جائے کہ سر جو بات کر رہے ہیں وہ بات کس حد تک ہمارے لیے پازیٹیو ہے، یا وہ بات کس حد تک ہمارے لیے نیگیٹیو ہے۔ پازیٹیو بات کر رہے ہیں سر یا نیگیٹیو بات کر رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب بھی ہوں گے اور اس حوالے سے بات بھی کرتے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ مزید یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ مکمل گفت و شنید کا بھی شرف حاصل کریں گے، اور جو خامیاں اس لیکچر میں رہ گئی ہیں انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تب تک آپ تمام اسٹوڈنٹس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اپنے معلم کو اجازت دیجیے۔
خدا ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔